لیکن آج کی یہ پریس کانفرنس اور یہاں آنا یہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے. یہ کوئی سیاسی پریس کانفرنس نہیں ہے. یہ کوئی ایک مجمع نہیں ہے. یہ غیرت مند بھائیوں، غیرت مند بزرگوں، غیرت مند میڈیا کے دوستوں اور اگر سیاسی لوگوں میں غیرت باقی ہے تو وہ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ایک ایسے باپ کے گھر اور ایک ایسے بھائی کے گھر جس کی جوان سالہ بیٹی جو کہ عید کے چھٹے روز اس کے گھر بچے کی ولادت ہونی تھی. اس باپ نے نانا بننا تھا اور ان بھائیوں نے چاچا بننا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی روزے سے اپنی موٹر بائیک پہ جا رہے تھے. ایک قاتل ٹینکر نے بے رحمی، بے دردی سے کچل دیا اور ظلم دیکھے کہ وہ حاملہ ماں جس کا بچہ اگلے 6 دن بعد اس دنیا میں آنا تھا، جس بچے کا نام اس کی ماں اسماعیل رکھنا چاہتی، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کچل دیا گیا. یعنی ظلم تو یہ کہ پچھلے کئی ماہ سے کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کی ماں کچلی جا رہی تھی، لیکن اب ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جو دنیا میں آنے والے بچے ہیں انہیں بھی کچلا جا رہا ہے. میں آج ٹینکر اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے ان عہدیداروں سے بھی پوچھتا ہوں، کیا یہ قتل کر دینے والے، شہید کر دینے والے تمہارے بچوں اور ماں باپ کی طرح نہیں ہیں؟ یہ جو آج نیا ناظم آباد میں ابھی میرے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے جس شخص کو کچلا گیا ہے وہ پٹھان ہے، پختون ہے. یہ جو کچلے جانے والے لوگ ہیں ان کا تعلق ہر قومیت اور ہر زبان سے ہے. سب سے پہلے آج سے 4 ماہ قبل میرے صحافی بھائی گواہ ہیں، ارباب چانڈیو گواہ ہے، شجاعت بھائی گواہ ہے کہ سب سے پہلے جب پہلا واقعہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈمپر ہیں، یہ جو لوگوں کو کچل رہے ہیں، اگر ان واقعات کو روکا اور تھاما نہ گیا، ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرایا گیا تو بحیثیت گورنر سندھ میں ان ڈمپر کے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ڈمپر چلانے والے ڈرائیور حضرات، ٹینکر چلانے والے ڈرائیور حضرات اور تیز رفتار گاڑیوں کو چلانے والے ڈرائیور حضرات جب یہ سنیں گے تو وہ سوچیں گے کہ اس صوبے کا گورنر اگر گاڑیوں اور ڈمپروں کے آگے آ کے کھڑا ہوگا تو اب ہمیں احتیاط سے ڈمپر اور گاڑیاں اور ٹینکر چلانے چاہیے. لیکن میرے اس بیان پر ڈمپر ایسوسی ایشن، ٹینکر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے اور کچھ سیاسی رہنماؤں نے میرا مذاق اڑایا. میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ چاہے یہ بچہ پختون ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، یہ سارے اس شہر، اس صوبے میں رہنے والے بچے
ہمارے بچے ہیں، جو قتل کیے شہید کیے جا رہے ہمارے بزرگ ہیں. میری نظر میں کسی کی قومیت کے حساب سے بات نہیں کرتے، لیکن ہمارے سیاسی رہنماؤں نے اس کو مذاق بنا دیا. سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے لیے گورنر سندھ کے اس اقدامات اور ان بیانات کا مذاق اڑایا گیا. آج اسی لیے مذاق اڑانے کی وجہ سے اس کے بعد کئی سو لوگ ایکسیڈنٹ میں کچلے گئے اور ان کی جانیں چلی. اگر اسے سیریس لیا جاتا، ڈمپر ایسوسی ایشن، میں ان کی بات نہیں کرتا جو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے اس شہر کے سیاسی ساحلی پٹیوں سے یہاں سے سامان لے کر پورٹ سے دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں. میں ان ڈمپر مافیاز کی بات کرتا ہوں جو کہ انلیگل امیگرنٹ ہیں، بغیر نمبر پلیٹ والے ڈمپر چلا رہے ہیں، بغیر لائسنس کے گاڑیاں چلا رہے ہیں. انہوں نے اب ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام تھے، ایک ایسا واقعہ ہوا، اونٹنی کے پیر کاٹے گئے، پوری قوم پر عذاب آیا، پوری قوم پر عذاب آیا. اب پوچھو کہ اس خون کا، اس لہو کا کس کے دامن پر ہم تلاش کریں کہ ایک نومولود بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، 6 دن پہلے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو اور اسے کچل دیا گیا. اور اگر اس پر بھی بات کریں تو بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، اس ملک میں ویسے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس ملک میں ویسے ہی معاشی بحران ہے. اگر میں اور میری پارٹی اس شہر کی رونقوں کے لیے، تاکہ لوگوں کا کاروبار چل سکے، اگر شہریوں پر جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس چل کر جا رہے ہیں تاکہ عید پر ریسٹورنٹ والے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں، ایک سحری اور افطار، یہ تو ہمارے مذہبی تہوار ہے، یہ تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے. سوچے سحری اور افطار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سحری اور افطار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سحری میں میرے ہی لوگوں نے اگر پھول جڑیوں کا اہتمام کیا تو آج سے میں اس اسماعیل جو کہ ابھی اس دنیا میں آنا تھا، اس کی شہادت اور گل رحمان صاحب کی بیٹی کی شہادت اور عبد الرزاق بھائی کے بھائی کی شہادت پر میں نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اب کوئی سحری نہ ہم رکھیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی پھول ڈالے گا، کیونکہ اور میرے گورنر ہاؤس میں آنے والے تمام جو افطار ہیں وہ میں ان 3 شہیدوں کے نام کروں. ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم دعا کرائیں گے، ان کے درجات کی دعا کرائیں گے. لیکن کان کھول کر سن لیں، یہ یتیموں کا شہر نہیں ہے، یہ لاوارثوں کا شہر نہیں ہے. اس پر سیاست نہ کریں. ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے اس شہر کے امیر جماعت اسلامی منیب صاحب سے بھی بات کی. میں نے یہاں آنے سے پہلے شاہی سید صاحب سے بھی بات کی. میں نے یہاں آنے سے پہلے راشد سومرو صاحب سے بھی بات کی، اور میں نے 2-3 بار ٹیلی فون ملایا. مصروفیت ہوگی، آفاق احمد بھائی کو بھی فون کیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں، اور میں کل پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی فون کروں گا، ایم کیو ایم کے دوستوں سے بھی بات کریں گے کہ عید کے بعد
میں گورنر ہاؤس میں ان تمام لواحقین کو، تمام میڈیا کے دوستوں کو اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو بلاؤں گا اور ہم اس پر آل پارٹی کانفرنس کریں گے۔ ایجنڈا ایک ہوگا کہ کراچی کے رہنے والے تمام قومیت کے لوگوں کی جو شہادتیں ہیں، اس کا خون اور اس کا حساب کون دے گا۔ اگر یہ سیاسی جماعتیں اس کا جواب نہیں دے سکتی، اس کا حل نہیں نکال سکتی، تو پھر سبھی کو اپنی یہ دکانیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ سیاست لوگوں کے لیے ہوتی ہے، سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کے حقوق کے لیے ہوتی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ سیاست ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہوتی، صرف الزام لگانے کے لیے۔ اگر اس شہر کے ٹریفک کو میں نے کہا میرے کنٹرول میں دے دیں، ایک ہفتے کے لیے دے دیں، اس کے بعد اگر کوئی ڈمپر، ٹینکر اور حادثات میں ہو، اس کی ذمہ داری میں قبول کروں۔ درست یا غلط؟ درست۔ اگر میں مانگ رہا ہوں اور روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں تو دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ ہیوی ٹریفک، ڈی آئی جی ٹریفک صاحب، آپ اگر کراچی میں لانا بند کر دیں، ناردرن بائی پاس سے جائے، یہ ٹریفک رات میں اور جو اس سے منسلک روڈ ہے اس پر چلے، کیا ضرورت ہے کہ آپ لیاقت آباد اور سینٹرل سے اس کو گزارے تاکہ وہ لوگوں کو رونتے ہوئے چلا جائے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جواب دیں آ کر۔ سارے بڑے بڑے ہائی ویز اوپر سے کنیکٹ ہوئے ہوئے آپس کے اندر، اگر وہاں لائٹ نہیں لگی ہوئی تو لائٹ لگائیں۔ اگر وہاں لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کے مال اور اس کو لوٹا جاتا ہے، وہاں سیکیورٹی دے۔ باقی لوگوں کو، انفورسمنٹ اداروں کو کہیں، لیکن اپنی آسانی کے لیے اس ہیوی ٹریفک کو نیشنل ہائی وے بھیجنے کے بجائے، سپر ہائی وے پہ ناردرن بائی پاس سے کنیکٹ کرنے کے بجائے اور بڑی گاڑیوں کو لیاری ایکسپریس وے سے گزارنے کے بجائے، اگر میں این ایچ اے کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس کا کرایہ 30 روپے سے 70 روپے کر دیا ہے تاکہ لوگ شہر میں داخل ہوں، 30 روپے کو 10 روپے پہ لائے تاکہ بڑی گاڑیاں وہاں سے گزریں۔ اب ایسے نہیں چلے گا کہ یہ جنازے اٹھاتے رہیں۔ ہم کب تک اس شہر کی جنازے کندھوں پر اٹھائیں اور اس شہر کی بدنامی اپنے ذمے لیں؟ نہ اختیار ہے، نہ وسائل ہیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر معصوم لوگ جن کو نہیں پتا، وہ نیچے لکھتے ہیں کہ گورنر صاحب آپ یہ سب کام کیوں نہیں کرتے؟ ارے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میرے پاس انتظامی اختیار ہے، نہ میرے پاس مالی اختیار ہے، نہ میں کوئی وسائل آپ کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں۔ اس کے باوجود 18ویں ترمیم کے بے اختیار گورنر کے باوجود میں نے آج تک نہیں کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ میں نے اپنے ذاتی اور دوستوں کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے گورنر ہاؤس میں 50,000 لوگوں کو آئی ٹی کی مفت تعلیم دلوا رہا ہوں۔ بغیر اختیار کے 10 لاکھ لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوشن کرائی، لوگوں میں مفت موٹر سائیکلیں بانٹی، 15,000 سے زائد، لوگوں میں فری سولر سسٹم بانٹے بغیر اختیارات کے اور بغیر وسائل کے، 15,000 لیپ ٹاپس۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا، جب سے آج تک کھلا ہوا ہے۔ یہ ہے میرے اختیارات جن کو میں نے استعمال کیا ہے۔ آئے مجھے انتظامی اختیار دیں، آئے مجھے وسائل دیں، میں روڈ راستے بنانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آج میں اپنے تمام یو سیز کے نمائندوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو،
कम अज कम वो रोड जहां पर खड्डे हैं, जहां पर गाड़ियां उसमें गिर जाती हैं, ऐसे रोड निकाल ले जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, वो लिस्ट ले आए गवर्नर हाउस में। मैं अपनी जाती पैसों से उन खड्डों को भरवाने के लिए तैयार हूं। अपने जाती पैसों से मैं उनके पैचेस लगाने के लिए तैयार हूं। आज से मैं ईद के बाद खुद खड़ा होकर जहां जहां अशद जरूरत है अपने जाती पैसों से काम कराने के लिए तैयार। मैं नहीं करता इंतजार जाओ, मैं नहीं करता सियासी बयानात का। आज मैंने कह दिया है मेयर को भी कि तुम्हें मुझे जवाबदार नहीं होना, तुम्हें अल्लाह को जवाबदार होता है। आज से मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें गरीब आवाम को जवाब देना होना है। मैं अपनी पार्टी, अपनी तंजीम से भी कहूंगा कि मेयर का कोई जवाब ना दे। मैंने आज के बाद उसको अल्लाह के हवाले किया, वो अपने रब को जवाब दे, और जवाब देना ही उसको रब को है। सियासी खेल नहीं खेलो, व्यूज हासिल करने के लिए, मीडिया पे कवरेज हासिल करने के लिए गरीब आवाम को ना गुमराह करो और ना उनका दिल दुखाओ। नहीं काम करते ना करो, करते हो तो तुम्हें अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम छोटे हो मेरे, तुम अपने बड़े मनसब पर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, तुम कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया तुम्हें मैंने, उड़ाओ और मजाक, लेकिन मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। इस मजलूम और मासूम आवाम का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें जवाब अल्लाह को देना है, मुझे भी जवाब अल्लाह। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने मनसब पर बैठकर उस मनसब का जितना जायज इस्तेमाल अपने लोगों के लिए कर सकूं, मैं कर रहा हूं। मेरे साफी भाई भी गवाह हैं इस बात की, मेरी आवाम भी गवाह है इस बात की। लेकिन सारे के सारे इल्जामात इस गवर्नर पर और तुम सब चीजों से बरी जिम्मा, किस बात के लिए, कौन सा एहसान है? एक यही है ना कि क्या हम इस गवर्नर को हटा सकते हैं? इस गवर्नर को हटाने का इख्तियार है तुम्हारे पास, जाओ हटा दो, जाओ हटा दो। लेकिन मेरी आवाज रोकने का इख्तियार नहीं है। मैं इससे 100 गुना ज्यादा अपनी मजलूम आवाम की आवाज उठाऊंगा। मैं इससे 100 गुना नहीं, 1 लाख गुना मैं अपने इस गुल रहमान की आवाज बन के उठाऊंगा, इनके साथ खड़ा हूंगा। मैं अब्दुल रज्जाक की आवाज बन के खड़ा हूंगा, मेरी तंजीम, मेरी पार्टी उसकी आवाज बनकर खड़ी होगी, हमारे एमएनएस, एमपीएस इनकी आवाज बनकर खड़े होंगे। अब ये मजाक नहीं चलेगा, कोई मजाक ना करे। लेकिन मेरी इस शहर और इस सूबे की आवाम को भी सोचना है, सोशल मीडिया पर बैठे मेरे दोस्तों को भी सोचना है कि ये जरूर सोचे कि इख्तियार किसके पास है, कौन इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा और कौन इख्तियार ना होने के बावजूद। आज अभी मैं जिस कब्रिस्तान में होकर आया हूं, आप पूछे, ये भाई हमारे साथ थे, रात में तो कोई उस कब्रिस्तान में नहीं जा सकता। मैं अभी वो वीडियो रिलीज करूंगा कि 2 किलोमीटर तक मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर से सीट पकड़ के बैठा था, इतनी गाड़ी उचकोले मार रही थी, अंधेरी, लाइट बल्ब एक नहीं था। टाउन वालों ने मना किया, इलाके की पुलिस ने मना किया, तमाम लोगों ने कहा कि गवर्नर वहां नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं जाऊंगा और मैं होकर आया। अब्दुल कयूम और जैनब और इस्माइल की कब्र पर मैंने जाके फातिहा पढ़ी, मैंने जाकर वहां उनके दर्जात की दुआ की। लेकिन ना ये जैनब की शहादत और ना ये इस्माइल बच्चे की शहादत, ना अब्दुल कयूम,
यहीं से इस शहर की आवाज उठाने का मैं ऐलान करता हूं आज इंशाअल्लाह ताला। और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी सियासी जमात के लिए नहीं चाहिए। कोई वोट न दे हमें, कोई हमारी तारीफ ना करे, लेकिन इस शहर के रोड रास्तों और इस शहर के डंपर और टैंकर के तले कुचले जाने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए आवाज चाहिए। दोगे या नहीं दोगे मेरा साथ? दोगे या नहीं दोगे? हमें एक साथ आवाज उठानी है और इंशाअल्लाह ताला जब कमर कस लोगे, खड़े हो जाओगे, तो खुदा की कसम किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे बच्चों को बेगुनाह कुचले। ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तो तुम्हारे डर खौफ से, अल्लाह के डर खौफ से उसकी टांगें कांपेंगी और वो 24 घंटे डबल ड्यूटी नहीं करेगा, बल्कि वो 8-9 घंटे गाड़ी चलाकर इस खौफ में जाकर नींद पूरी करेगा कि इस शहर की आवाम रोडों पर उसका सामना करेंगी। मैंने आज तक अपने नौजवानों को कानून हाथ में लेने का नहीं कहा। मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। मैं अपने नौजवानों को कानून हाथ में लेकर जेलों में नहीं डलवाना चाहता। उसके लिए मैं खुद काफी हूं। मैं अपने नौजवानों को किसी गाड़ी को आग लगाने का नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम लोग एक होगे, तुम लोग एक जज्बे से होगे, तो तुम्हारा खौफ ही इनको रोकेगा। हमें तुम्हारे खौफ से रोकना है, तुम्हें गाड़ी जलाकर खौफ नहीं दिलाना। मैं अपने बच्चों को हाथ में कलशन कोफ देने का नहीं कहूंगा, मैं कलम देने की बात करने वाला आदमी हूं। इसीलिए 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में आईटी की तालीम हासिल करें। मैं चाहता हूं इस शहर के बच्चे, इस तालियां कोई नहीं बजाएगा। हम इन शहीदों के घर आए हैं। मैंने इसीलिए कहा था पहले कि ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आज मैं इफ्तार पर इस घराने का जिक्र करते हुए आंसुओं से रोया हूं, आप दीदा हुआ हूं। अरबाब भाई, हमारी बेबसी का फायदा ना उठाओ, हमारी मजबूरियों का फायदा ना उठाओ, हमारी शराफत का फायदा ना उठाओ। हमें आता है, फिर हमें आता है सीधा करना रोड रास्तों को भी, और इस शहर के नौमौलूद बदमाशों को भी सीधा करना आता है। फिर ना कहना कि वही MQM लौट आई, फिर ना कहना कि ये खुद ही हिसाब किताब कर रहे हैं। मैं किसी सूरत में ना उस MQM को लाना चाहता हूं और ना हिसाब किताब इन नौजवानों के हाथ में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तिदार है, वो कानून और कवायद पर अमल दरामद कराएं। मैं सियासी तनकीद आज नहीं करूंगा। मैं अपने तमाम अरबाब इख्तियार को, अपने भाइयों को हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदारा कवानीन पर, कवायद पर अमल कराएं। आपके लोग रोडों पर होने चाहिए, आपके लोग इन लवाहिकीन के घरों पे होने चाहिए। आप तमाम टैंकर और डंपर एसोसिएशन से कहें, उनके मालकान से कहें, वरना हुकूमत खुद चलकर इन लवाहिकीन के आंसू पूछे, इनके लिए मुआवजे का ऐलान करे, इनके घर आए, ताज़ियत करे। आए भी होंगे और आए, बार बार आए, ताकि इनके कुछ आंसू पुछ सकें। हम सबको ही मिलकर इनके
जख्मों पर मरहम रखना है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।